الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبہ: سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. نفاق کی حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلے ایک لغوی بحث ہو جائے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے، اس کی روٹ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو. سرنگیں پچھلے زمانے میں بنائی جاتی تھیں. ایک شہر ہے، بہت بڑا قلعہ ہے، اس کے گرد فصیل ہے، پھر اس میں بادشاہ کا یا گورنر کا محل ہے. اب اگر کوئی غنیم حملہ کرتا ہے، وہ فصیل کے اندر بھی دراڑیں ڈال کر شہر میں داخل ہو گیا اور اب وہ محل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو اس بادشاہ کے لیے یا اس گورنر کے لیے اب بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ سرنگیں کھودی ہوتی تھی جو محل سے شروع ہو کر زیر زمین چلتے چلتے باہر جا کر کہیں 2-3 میل کے فاصلے پر کھلتی تھی. یہ تحفظ کا ذریعہ تھا کہ جب یہ معلوم ہو کہ ہمارے ڈیفنسز شیٹر ہو گئے ہیں، اب جان بچانے کے لیے ظاہر بات ہے دروازے کی طرف تو نہیں جا سکتے، ادھر تو غنیم کا قبضہ ہے، تو یہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے سے پھر بھاگ کر جان بچائی جاتی تھی. گویا کہ اس میں اصلاً تحفظ ذات پیش نظر تھا. اسی طرح نافقہ کہتے تھے عربی زبان میں گوہ کے بل کو. گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے اور اس بھٹ کے 2 راستے رکھتا ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اس کا شکار اہل عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے. اب اگر کسی کتے نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا، اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا. تو اس اعتبار سے تحفظ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مثمر ہے. اسی لیے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے، 2 منہ، کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے. ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ باکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے. یہ ہے اصل میں نفاق. اب نفاق کی بہت سی مختلف طرز کی تقسیمیں کی گئی ہیں نفاق کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. ایک ہے عقیدے کا نفاق، انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو.
اپنے بچاؤ کے لیے۔ ایک ہے عمل کا نفاق، اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر دو عملی پائی جاتی ہے۔ میں نے اسے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے شعوری نفاق، جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں۔ اور ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں، اور حقیقت میں وہ منافق ہے۔ تو ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے۔ اس شعوری نفاق کے لیے دو مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایک تو خود قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا، اس سے ایک ساکھ قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی۔ یہ کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو اتنا گہرا اطمینان، اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے، اسے کسی طرح بھی، کسی ترتیب سے، کسی ترکیب سے واپس کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو، جو چیز اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت۔ اب اس خاکے میں میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں۔ صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پوز کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ حضور بھی تواضع تو آپ کے مزاج میں تھا ہی، خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہوں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی۔ شام کو انہوں نے اعلان کر دیا، جی ہم نے دیکھ لیا، جا کے قریب جا کر دیکھ لیا، کچھ نہیں، یہ تو سب دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں، یہودی ہو رہے ہیں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں شام کو، رات کو تم لوٹ آؤ، کفر کرو، لعلہم یرجعون، اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے، سوچیں گے نا، سادہ دل لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے، اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے۔ تو ڈگمگانے کا معاملہ، چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں، منافق نہیں تھے، کمزور ایمان والے، اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ مکے میں تو یہ ہوتا تھا، وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا، اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی، گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، سب دوستوں سے مخالفت ہوگی، سب سے کٹنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مار پڑے۔ لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرأت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی۔ مدینے کا معاملہ مختلف تھا۔ اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، عرب، اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل،
وہ کچھ مدینے میں آ گئے، کچھ اور شام کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے. تو یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو ہے مدینے میں آباد ہوئے. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے. تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے. نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی، نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت دینی نہیں پڑی. حالات کس قدر مختلف تھے. لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے، پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے. اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا، اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا. یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی معین نہیں. پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا. تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول، کہاں کا نبی. تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے. چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا، کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نا. اسی لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے. سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع، 2 رکوع پورے اسی مضمون پر ہے. اور پھر 2 رکوع پہلے 14ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اور پھر 2 رکوع آگے جا کر کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا. کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھئی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ، اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں، یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے. اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا، واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے، مسلم تو مان لیا گیا انہیں، تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں. They knew it کہ یہ تو ہمارا فراڈ ہے، یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں. اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے، اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں. کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے، وہ ختنہ بھی کرا کے آتا ہے، داڑھی رکھ کر آتا ہے، نماز یاد کر کے آتا ہے، اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا. جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے. اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا، NWFB کا، یہاں سے آتے ہیں لوگ. وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں. تو اکثر و بیشتر لوگ باہری سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا. اب وہ وہاں پر ایک جاسوس کی حیثیت سے رہا، اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا، اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا، اور وہ اطلاعات دے رہا تھا. ظاہر ہے اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں. تو یہ ہے شعوری نفاق، جس کو کہ انسان جانتا ہے، خود متنبہ ہے کہ میں نہ مومن ہوں، نہ مسلم ہوں، میں منافق ہوں. اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر و بیشتر. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی، اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے، اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی. یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا، وہ بھی ایمان لے آیا، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، منافق نہیں تھا، ایمان لایا تھا.
لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہرچہ باد آباد، اب جو ہو سو ہو. ماں کشتی درا بنداختیم، اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے، اب جو ہو سو ہو. کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، تیار ہیں ہم اس کے لیے. جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی. جب کشتیاں جلا دی لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، واپسی کا راستہ ہی ختم کر دیا. میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہیں ہم. تاریخ جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کراس کیا تھا جبل الطارق پہ، وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی. کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی سبیل ہے. ہرچہ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو بھی ہو سو ہو. لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے کنارے، ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے، رسک نہیں لینا چاہتے، کنارے کنارے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں، اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں. صادق الایمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانہ کی زبان کا ایک محاورہ، تھوتھا چنا باجے گھنا. وہ چنا جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو، اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے، اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے، کھنکتا ہے. جیسے خالی برتن کھنکتا ہے، ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ زیادہ کھنکتے تھے، زیادہ جو ہے اپنا احسان جتاتے تھے، ہم تو لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے. تو یہی حال المنافقین کا تھا. جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے، مطالبے آئے، اچھا بھائی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، آؤ قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا. اب یہ ذرا پیچھے کو ہٹتے تھے. اسے ارتداد کہتے ہیں. ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، مرتد. ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا، قدم بہ قدم پیچھے ہٹنا. یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو آؤ اب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی. اب اگر تو ان میں صرف ضعف ایمان تھا، ایمان کی کمزوری تھی، تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی، کوتاہی ہوتی تھی، تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر، آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے. جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا. اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے، پروردگار معاف فرما دے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے. تو ضعف ایمان تو ہے، نفاق نہیں ہے. قرآن مجید نے ضعف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں، ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ.
غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا. بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا، پھر سر پر سے چادر اور دوپٹہ اترے گا، پھر آپ کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے. مغربی عورت کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے، لباس کو تو برداشت کرنا نہیں چاہتی اپنے بدن کے اوپر. بہرحال نیکی کے راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بدی کا راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو. لیکن یہ ضعف ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے جب تک اعتراف تقصیر ہے اور استغفار ہے اللہ سے، اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیتے. کب تک ہم اپنا اعتراف تقصیر کرتے رہیں گے؟ ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں جہاد میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے. اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے. آپ کی مروت کے یہ خلاف تھا، شرافت اور مروت کہ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو نا، ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزمپٹڈ. اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی. جیسے ٹوبرکلوسس کی 3 سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج. تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا. اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن تھرڈ سٹیج کو پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے. پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے. تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے. اس آیت کا ترجمہ رہ گیا، میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں، پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے بچ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب إِلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں. یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں. سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے، مدنی نہیں، یہ مکی ہے، لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے. مکی دور میں، مکی قرآن میں 2/3 قرآن ہے مکی میں، جو مکے میں نازل ہوا. اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بس. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے. حضرت خباب بن الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دی، حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، میری کمر کی کھلڑی، کھال یہ جلی ہے، اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے، تو اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے. حضور نے جواب دیا، خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو،
تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، یہ بھی ہوا ہے۔ اور لوہے کے کندھوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے۔ تم ابھی سے گھبرا گئے۔ اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا، خوب آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے۔ بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں۔ یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا ہے مدینے میں آ کر۔ اچھا، پہلی سٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا۔ اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا، خدا کی قسم، واللہ تاللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مشکل ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں۔ اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض، نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف، کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے؟ ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے، بدل لیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں، ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جان اور مال بچاؤ نہیں، خرچ کرو۔ آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے۔ حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز اللہ ہے۔ تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے، اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ۔ مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی، اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ دیکھیے، جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا۔ ابھی 1498 جب آئے گا، کوئی 1000 برس کے بعد، تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا۔ ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا، سماٹرا، ہندوستان، چائنا، ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا۔ And between these 2 points, caravans of the Quraysh, they were going to and fro.
جنوب میں گئے، سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں، گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف، وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا۔ وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں، سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا، اسٹریٹ ٹو دی نارتھ، اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا۔ یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے، شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے۔ تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی، پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروانز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ، اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے ایز اف دے ور ہاسٹیجز ود دیم۔ کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے۔ اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر، اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے، اس کا سبب یہ تھا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ اسے تھریٹن کیا، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ، دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں، اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی، اپنا اجتہاد تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں، یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں، ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے، تبلیغ سے، نصیحت سے، ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ، یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے۔ اندر تو تھی اپنی بزدلی، لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے، تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے۔ اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ فینیٹکس، یہ پاگل، یہ جذباتی لوگ، یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں۔ جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا، اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے۔ اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی۔ نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ ہے غیر شعوری نفاق، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلح سمجھتے تھے، تو یہ پھیلا رہے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو۔ یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے، اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے، تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو۔ وہ کہتے نہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں، مصلحین ہیں، یہ فساد تو تم مچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ۔ یہ تھے مدینے کے منافقین۔ اب چند باتیں میں اس نفاق کے ضمن میں اور عرض کر دوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق۔ نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے،
مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی، ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس۔ وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی، خلاص۔ تو ما امنہ الا منافق، نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق۔ یہ غیر شعوری نفاق ہے نا، وہ نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں، جبراً زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے۔ تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا منافق۔ تو ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ، دو واقعے سن لیجئے۔ ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت طاری تھی، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے۔ حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں، کیا بات ہے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہی تو نفاق ہے۔ اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے، حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے، جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی۔ تو چلو حضور سے پوچھتے۔ حضور کے پاس پہنچ گئے، حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آ کر۔ فَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، یہ کیفیت تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کا ایمان، اتنا گہرا ایمان، اتنا یقین والا ایمان، جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور نے پوچھا، آپ کا معمول تھا یہ، فجر کے بعد تشریف فرما رہتے تھے، صحابہ ہیں، کچھ سوال جواب ہو رہے ہیں، حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، کہ آج صبح کیسی ہوئی؟ عرض کیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا۔ آپ نے فرمایا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے، تو تم جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ جواب دیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، روحانیت کا بلند مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے، جواب دے دیا آپ نے، ایمان کیا ہے، جواب دے دیا آپ نے، اب احسان بتائیے کیا ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تم اللہ کی پرستش اور بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، استحضار رہے۔ یہاں چونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے تعبد اللہ۔ دوسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، جہاد، قتال اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ نافقہ حنظلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے، تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا، راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا۔ انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا، چھپ گئے، اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے، انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا، انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، منہ چھپائے ہوئے تھے، پھر رات کا وقت تھا۔ جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے؟ نام لے کر بتا دیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا، لیکن دیکھنا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے ہیں کچھ کے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب و سر النبی، نبی کے ایک رازدان، نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ۔ اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں، اب غور کیجئے کہاں عمر، کہاں ان کا مقام، صحابہ میں نمبر 2، انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ پوچھتے انشدو کا یا حذیفہ، انشدو کا باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر، واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا۔ یہ ہے ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق۔ یہ جو بیماری ہے، یہ جو روگ ہے، اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اصل میں نے چونکہ کہا بیماری ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایجوکیشن کا، تو ہر مرض کے ضمن میں ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں، ایٹیولوجی کیا ہے، یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ پھر جب بیماری لاحق ہو گئی تو اس کی علامات کیا ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں، پھر پروگنوسس کیا ہے، کتنی شفا کی امید ہے اور کتنی نہیں ہے، پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ٹریٹمنٹ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو۔ مرض سے بچا جائے، بچاؤ کی تدابیر، اور اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج۔ یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے، یہ بڑی تفصیل سے آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا، رفتہ 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 اس کا جو پردہ چاک کیا گیا رفتہ رفتہ۔ سورہ بقرہ میں صرف یہ آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کچھ سائنز اینڈ سمپٹمز بھی آ گئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی لیڈروں کے پاس، تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔
جیسا کہ میں نے کہا تھا، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا، بدی کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا، نفاق کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا، آل عمران میں ایک جگہ آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں ان کی علامات اور سب سے بڑے ان کے 3 جو سبب تھے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی تھی۔ اچھا جی، اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے، لیکن ان کا کیوں مانیں؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا نہیں قتال کا، انہوں نے خامخواہ شروع کر دیا۔ اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی، جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ قتال کا حکم آ گیا، اب ان کی زبانیں چپ ہوئی، اب تو آ گیا، اب کیا کریں؟ جب وہ صورت اتری تو قرآن مجید میں اسی صورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں، اب تو کوئی رہا ہی نہیں حضور۔ سورہ نساء میں بہت بحث ہے۔ پھر جہاد اور قتال سے بچنے والے وہ منافق ہیں، پھر جو ہجرت نہیں کرتے وہ منافق ہیں۔ مال و اولاد زیادہ پسند ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اہل و عیال زیادہ محبوب ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ بہرحال سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں، میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے، اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیرو ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اگرچہ منافق نہیں ہے لیکن بے عملی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی، کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے رون دینا۔ پھر یہ سورہ مائدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں، لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں، لیکن کلائمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں۔ اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعوے داروں کا، وہ غزوہ تبوک کے وقت تھا، جسے کہا گیا تھا جیش العسرہ۔ قحط کا عالم تھا، اب فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا؟ کھجور کی فصل عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکیں، فصل جو ہے گل سڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی، تو گویا کہ قحط در قحط کا معاملہ ہوگا۔ پھر شدید گرمی ہے، طویل لمبا سفر ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بالکل واضح ہو گیا۔ آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ایگزپٹ کرایا، بعض مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو گئی۔ حضرت کعب ابن مالک اور 2 ان کے ساتھی، بڑا مفصل ان کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں تو اجمالاً مذکور ہے، حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے صاف جا کر اعتراف کر دیا، حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے، جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے، آپ کو راضی کر بھی لیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے؟ لہذا مان لیا، انہیں سزا بھی دی گئی، 50 روز کا مقاطعہ، بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان سے بات نہ کریں۔ بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے، یہ پروگنوسس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سورہ توبہ میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ ہے پروگنوسس، یہ ہے اس کی ہلاکت خیزی، رسول کے استغفار سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم، فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے نیچے ہوں گے،
جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس نفاق کا آغاز کیا ہے؟ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، گھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، تو اللہ کی راہ میں کیسے نکلے؟ بس یہ سبب ہے، اسی میں قدم بقدم پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے، جو تھا اپنے پاس، وہ جیسے برف کی ڈلی پگھلتی ہے، وہ پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اوپر ایک ونیئر ہے، ونیئر۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیمک جب کسی کڑی کو یا شیطین کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا، اوپر جو ہے ایک ونیئر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی، یہ شیطین تو کھایا گیا۔ اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اندر عصبیت بھی ہے، قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے، اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، ایمان کی نفی ہو چکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالجڈ ایز مسلمز۔ چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں، اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اس معاشرے کا بڑا چودھری ہوں، جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں، سورہ حدید سے شروع ہوتی ہیں، سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں، صرف سورہ حدید 4 رکوعوں پر ہے، کہ سورہ مجادلہ، سورہ حشر 3 رکوع، باقی سب 2 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن وہ جو مضمون بہت بڑا ہے مکی صورتوں میں، حقیقت ایمان، وہ سورہ تغابن کی 18 آیتوں میں بیان کر دیا گیا، خلاصہ نکال دیا گیا۔ آخر طالب علم ہر قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک طالب علم وہ بھی ہوتے ہیں جو اصل نصاب کی کتاب کو خوب پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جنہیں خلاصے چاہیے، خلاصے اور گائیڈز کی مدد سے امتحان پاس کر گئے، تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ اگر پوری لمبی بحثیں نہیں کر سکتے تو لو سورہ تغابن میں سمجھ لو ایمان کیا ہے، اور ایمان کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین کی بحث، نفاق کی بحث تفصیل سے تو ہے سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، لیکن یہ کل 11 آیتیں ہیں، اس میں اس کا ایسا حکیمانہ انداز میں بیان ہوا ہے۔ آج میں ان آیات کا اب درس دے رہا ہوں لفظ بلفظ، تاکہ یہ نفاق کی حقیقت قرآن مجید کی ان 11 آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے، مینٹل ایسوسیشنز قائم ہو جائیں آیات کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں۔ دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے اب چونکہ انہیں شک ہوتا تھا، ہمارے ایمان پر تو شک کیا جا رہا ہے، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ پھر جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ نہیں حضور، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، حضور بالکل کوئی شک نہ کیجئے، حضور ہمارے بارے میں کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو، نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ذرا دیکھیے یہاں تبصرہ کیا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ۔ میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف انداز میں کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔
بظاہر تو یہ جھوٹ نہیں ہے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو سچائی ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صرف ظاہری بات ہے، یہ ان کا قول ہے، اس پر ایمان اور یقین حاصل نہیں ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آیا، جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب دیکھا لوگوں نے تو یہ تو ہر وقت بہانے بناتے، تب قسمیں کھا کر اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، کیونکہ اعتراض نہ کر سکے۔ خدا کی قسم، واللہ 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 میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کیا پتا اس کا انتقال ہو جائے اور میں اب نکل جاؤں اللہ کی راہ میں، کون اس کا پرسان حال ہوگا؟ تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا۔ اب کیا کہیں ایک شریف اور بامروت انسان، کیا کہ تم جھوٹ بول رہے، جھوٹ قسم کھا رہے، اچھا بھائی جیسا تم کہہ رہے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ جو تقاضا تھا اللہ کی راہ کا، جو اللہ کی راہ میں نکلو، انفاق کرو، خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ، تو اس سے روکا اپنے آپ کو، جیسے تلوار کے وار سے آپ ڈھال کے ذریعے روکتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، یمین قسم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا۔ صدہ یا سدو کے دو معنی ہیں، خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا۔ اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری مت ماری گئی ہے، قالوا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نکل رہے ہو، شام کا سفر کرنا، تبوک جانا، حضور نے اعلان کر دیا تھا۔ عام اپنے غزوات کے جو آپ کی عام عادت تھی اس کے برعکس عام طور پہ یہ تھا کہ آپ چھپاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں پر جو ہے پردہ ڈال کر، چھپا کر اللہ کی مدد حاصل کرو۔ لیکن یہاں آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا تبوک جانا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے۔ ابھی تک تو عرب کی انٹرنل فائٹنگ تھی، اب ایک اسٹیبلشڈ ایمپائر جس کی فوجیں رومن لیجنز ہسٹری میں مشہور، غرق آہن، لاکھوں کی فوجیں، تو وہ کیا سوچتے تھے؟ معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سلطنت روما کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے، مت جاؤ۔ فرمایا وہ خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اب آئی ہے بہت مرکزی آیت جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی، ایک شعوری نفاق، ایک غیر شعوری نفاق۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے تھے، قرآن تسلیم کر رہا، ایمان لائے تھے، اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ تو جب امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، جان و مال کے مطالبے آ گئے، تب پیچھے قدم ہٹنا شروع ہوا ہے، پسپائی شروع ہوئی ہے، اور رفتہ 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 پیچھے ہٹ کر سٹیج 1، سٹیج 2 اور سٹیج 3 تک جا پہنچے۔ گویا کہ سٹیج 3 تو کفر ہے، کھلا کفر ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن یہ کفر پوشیدہ ہے، کھلم کھلا نہیں کہا۔ ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے تھے اور شام کو اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، ہم تو واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، نہیں، یہ اسلام کے اندر رہے، قانونی طور پر اندر ہے، اس شہتیر کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ایک ونیئر ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتہ چلے گا یہ تو کھایا گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ چوکھٹ کو دیمک کھا چکی ہے لیکن اوپر ونیئر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔
تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ کفر حقیقی ہے، کفر قانونی نہیں ہے۔ مسلمان رہے، مسلمان مانا گیا، اس لیے کہ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مومن بھی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مسلمان غیر مسلم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جو مسلمان ہے وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، منافق، اور دونوں کیفیتوں سے جو ہے وہ اگر خالی ہے، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان۔ یہ امام ابن تیمیہ نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر ایمان، ایمان کے بغیر اسلام کا اثبات۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر، جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، لیکن اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتی ہے۔ یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، لیکن مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب انہیں صحیح تفقہ، صحیح فہم حاصل ہی نہیں، کیا نفع میں ہے کیا نقصان کا سودا انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے توانا، اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا سے متعلق ہے، خوب اچھا کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں فرما خامخواہ معتبر، ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ کون آیا ہے۔ حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، کتنے ہی غریب آئے ہیں غزوہ تبوک میں کہ حضور ہم حاضر ہیں جان کے ساتھ، ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ اگر ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیں ہم حاضر ہیں، جان و مال سے حاضر۔ اور حضور نے جب کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں، تو وہ جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ اللہ یجدون ما ينفقون، جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خرچ کیا کریں، کیسے جائیں۔ ایک وہ تھے، اب یہ اغنیاء ہے، یہ دولت مند ہے، یہ چودھری لوگ ہیں، لہذا حضور ان کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جیسے میں نے کہا نا معتبر آدمی معلوم ہوتا ہے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کی رائے ہے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائیں، لکڑی کے کندھے جو خود نہیں کھڑے ہو سکتے، اسے سہارا چاہیے۔ ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے، اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندھے ہیں، وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ان کی جان ہر وقت نرستی رہتی ہے، وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے، کوئی بھی شور آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں آئی مصیبت ہماری، یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے، لہذا اب پھر مصیبت آئے گی ہماری۔ کہا جائے گا آؤ دفاع کرو، اب ادفعوا، قاتلوا فی سبیل اللہ، اب ادفعوا، اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو، تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہی دشمن ہے، اصل دشمن یہ ہے، مارے آستین یہ ہے، یہ آستین کے چھپا ہوا سانپ ہے جو اندر سے ڈسے گا۔ فاحذرہم،
آپ ان سے بچ کر رہیے۔ یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج، ہم العدو، عداوت، اللہ کے رسول کی عداوت۔ اہل ایمان جو رسول کی ہر پکار پر لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، جس کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھے رہے، ہم نے جا کے پھر بعد میں معذرت کی، حضور یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ ہے، مجھے تو آپ مستثنیٰ کر دیجئے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں، ان کی بدبختی تو ملاحظہ ہو، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، ایمان کی توفیق ملی، گمراہیوں سے نکلے، محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب کہاں جا رہے ہیں، کس انجام کی طرف جا رہے ہیں؟ قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ اب ان کے تکبر کا نقشہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لو، اس کو مان لو، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ بخش دے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ہاں ہاں جی ہاں 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 آئیں گے، آ جائیں گے، ورأیتہم یصدون، تم دیکھتے ہو وہ رکتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، وہم مستکبرون، اور ان کا یہ پیچھے رکنا استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ ہم کیوں جا کر محمد سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ استغفار کریں ان کے لیے، خواہ نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیت اس سے شدید تر کیفیت کے ساتھ سورہ توبہ میں آ چکی ہے، جو میں آپ کو سنا چکا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لکم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے، جو چاہے ہدایت پر آئے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے، جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لے، ہماری طرف سے فری چوائس ہے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ منافقت کہاں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضور غزوہ بنی المستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا ہار گر گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ دوبارہ گئیں، رفع حاجت کے لیے گئی تھی، وہاں کہیں گر گیا، تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس پر کہ عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا، تہمت لگائی زنا کی۔ اسی سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا، ایک جگہ پڑاؤ تھا، پاس کنواں تھا، وہاں سے پانی کھینچ رہے تھے، حضرت عمر کے ایک غلام تھے جہجہ، ان کے اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی۔ یہ تو ہمیشہ ان کے ہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا رہتا تھا۔ وہ کوئی پرانی عادت عود کر آئی، جھگڑا ہو گیا۔ اب جہجہ نے دہائی دی مہاجرین، وہ کچھ لوگ آ گئے، ادھر سے اس انصاری نے انصار کو بلایا، یا معاشر انصار، ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر، اور اندیشہ تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے۔ حضور کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے، آپ نے پیسیفائی کیا، یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں، ان چیزوں سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی،
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اب اس کے بعد تم لوٹ رہے ہو جاہلیت کی طرف۔ خیر وہ حضور تو اس قصے کو فروغ کر کے وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بھی آپ کا قیام تھا۔ اب اس عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے وہاں پر بکواس کرنی شروع کی۔ ایک تو یہ کہا انصار سے، دیکھو تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ، ان کی مثال ایسی ہے سمن کلبک یاکلک، کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تمہیں کو کاٹے گا۔ آج یہ تمہارے برابر کے ہو گئے؟ یہ تو لٹے پٹے آئے تھے، بھوکے دنگے آئے تھے، تم نے ان کی آؤ بھگت کی، تم نے ان کو ویلکم کہا، تم نے گھر تقسیم کر دیے، تم نے دکانیں تقسیم کر دی، اب ان پر خرچ کرنا بند کر دو۔ یہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں، جب انہیں کچھ نہیں ملے گا منتشر ہو جائیں گے۔ لَلْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ۔ ایک تو یہ بات کہی، اور ایک یہ کہا اب جب مدینے واپس لوٹنا ہو جائے گا، ابھی تو چونکہ راستے میں ہے، تو لازماً جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، اب ہم نے مزید مدینے کے اندر برداشت نہیں کریں گے۔ وہاں پر ایک نوجوان ٹین ایجر بھی موجود تھا، اس نے آ کر حضور کو خبر دی عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ حضور نے بلا کر جواب طلبی کی تو صاف انکار کر دیا، قسمیں کھا گیا، میں نے کہا ہی نہیں۔ آپ اس چھوکرے کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں، اس بچے کی بات پر مجھ سے آپ ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے، لڑکے نے جو سنا تھا وہ سچ تھا، اس لیے کہ وہی آ گئی، وہی نے تصدیق کر دی۔ وہ کیا ہے اب پڑھیے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں گے۔ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی، تم ان کی ضیافت کرتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، سب من کلبت یا کلو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو، مت انفاق کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھیڑ چھڑ جائے، چلے جائیں گے سب چھوڑ کر۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا تبصرہ کیا آیا؟ حالانکہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن ان منافقوں کو فہم اور تفقہ حاصل نہیں، جانتے نہیں۔ اگر ان کے پاس ایمان حقیقی ہوتا تو وہ جانتے کہ اللہ کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور دوسرا جملہ آ گیا، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے یہ بھی کہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت والے ہیں، زیادہ عزت والے، اعز افعل التفضیل پر، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، عزیز سے اعز، اعزز ہے اصل میں، اکبر کے وزن پر، اصغر کے وزن پر، لیکن دو زے مل گئی، اعز۔ اسی طرح ذلیل سے اذل، بہت کمزور۔ یہاں اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ عربی زبان میں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں۔ عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں صرف کمزور کو، ہمارے ہاں ذلیل کا لفظ آتا ہے کمینے شخص کے لیے، ذلیل آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان، کمظرف انسان، ورنہ یہ لفظ استعمال کیا حضور نے اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں اور تم لوگ بہت کمزور تھے۔ تو یہاں پہ ان کا جو عزت والے ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، وہ ان کمزوروں کو
ان ذلیلوں کا مطلب کمزوروں کو نکال باہر کرے. مفلوق الحال ہے یہ تو، ان کے پاس ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. حالانکہ حقیقت اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ عزت حقیقتاً صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں. یہ نفاق کے مرض کی کیفیات، سائنز اینڈ سمٹمز سب بیان ہو گئے، پروگنوسس بیان ہو گیا، کہاں تک یہ لے جا سکتا ہے، کس ہلاکت تک، کہ فی الدرک الاسفل من النار، آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، اور دنیا میں رسول کے استغفار سے محروم. اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا، ہر مرض کے ساتھ ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتی علاج. دوسرے رکوع کی 3 آیات میں علاج ہے. اس ترتیب سے شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو. اور علاج کی 2 قسمیں ہیں، پریونٹیو اور کیوریٹو. پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن بہتر ہے، مرض کو ہونے مت دو. تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس نفاق کو آپ سے دور رکھے گی اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھنا، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. دوام ذکر، ہر وقت اللہ کو یاد کرو. نماز تو خیر ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے علاوہ ذکر. جمعے کے بارے میں بھی فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ نہ سمجھا کہ بس ذکر تو نماز میں ہم کر آئے، اب کوئی اور ذکر نہیں، کثرت سے ذکر کرو. وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال. اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تصوف کے جو مختلف مسلک ہیں، انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے. مراقبے بھی ہوتے ہیں، ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، پھر ضربیں بھی لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ، ضرب لگاؤ اپنے قلب پر، مختلف. لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھیے ذکر کہتے کسے؟ ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، دل سے، دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے. یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع، طریقے ہیں ذکر کے. کس طریقے سے ذکر کرو؟ اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے؟ نمبر 1 الذکر. الذکر، دی ریممبرنس. دی ریممبرنس از قرآن، تلاوت قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. اس کا نام ہی ہے ذکر. ہم ہی نے اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الذکر، قرآن مجسم ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، الذکر ہے. نمبر 2 اقیم الصلاۃ للذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. 5 دفعہ اپنے معمولات سے نکلو. صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. اور یہ نماز ہے، یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے. آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک.
اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا، یعنی فجر کی نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے، طویل قرات۔ کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ 5 رکوع، 3 رکوع پہلی رکعت میں، 2 دوسری میں۔ جمعے کے روز سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ، سورہ سجدہ 3 رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر 2 رکوع دوسری سورت میں۔ باقی نمازوں میں، مغرب میں، عشاء میں آپ کم پڑھیں۔ اور حکمت کیا رکھی ہے؟ سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے۔ آپ نکلے، آئے پھر گئے۔ سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے، ظہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا، عصر آ گئی، عصر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا، مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری۔ اس میں عرض کر رہا تھا جامع ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے۔ آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، پھر اس کی فائنل شکل سجدہ۔ اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا؟ تکبر۔ اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں کوئی احساس ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے۔ اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی۔ ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی، بغاوت، تکبر نے دھندلے کر دیے ہیں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں۔ یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ ہوتا ہے۔ تو پہلے الذکر، قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں، اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ ہے۔ رات کو سوئیں تو یہ دعا مانگے، بسمک اموت واحیا، صبح آنکھ کھلتے ہی کہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکل رہے ہیں، دعا مانگیے، غفرانک۔ اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا۔ آپ کی رفع حاجت ہو گئی، آپ کا فضلہ جو ہے خارج ہو گیا، یہ جسم میں رہتا، قبض ہوتا، 100 طرح کی بیماریاں پیدا کرتا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کر دی، وعافانی، مجھے عافیت بخشی۔ گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے۔ زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر، اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا۔ اور 2 نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، 2 نسبتیں قائم ہو گئی۔ وقت کیا لگا؟ جب داخل ہوتے آئبون تائبون لربنا حامدون،
یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ۔ چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے۔ اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے۔ آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے، کیا چیز ہے آپ کی؟ اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ ہے پی پی۔ جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے۔ ایک ماہر امراض روحانی سجیسٹ کرے۔ اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کا، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائیں تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ دوام ذکر ہے تو نفاق قریب نہیں آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ورنہ ریزسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ ایچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے۔ ایڈز میں ہوتا کیا ہے؟ ریزسٹنس جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں، ان کے خلاف جو ڈیفنس میکینزم ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوام ذکر، یہ پریونٹیو ہے، اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال لے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی، تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے۔ اس پھونکے مارنے سے جو سفلی جذبات ہیں، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے، وہ خوب اچھلتے ہیں، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو دل غافل نہ ہو، ذکر الہی دوام، اور اس کا میں نے ذریعے آپ کو بتا دیے۔ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر، نماز سب سے جامع ذکر، اور اس کے بعد ادعیہ معصورہ اور اذکار مسنونہ، یہ دوام ذکر کا ذریعہ۔ ہر کام کے ساتھ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے، دعا ہے۔ زندگی کا کوئی فعل، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے، خالص حیوانی تقاضا پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے۔ یہ دوام ذکر کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی
اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور تمہارے رشتہ دار اقربا، یہ 5 رشتے اور 3 شکلیں مال کی۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نوع انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے دوسرا پہلو، اگر یہ چھوت لگ ہی گئی تو کیا کریں؟ ٹی بی کی انفیکشن ہوئی گئی ہے تو علاج کریں گے نا۔ اب کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اور یہاں بڑا خوبصورت جو ہے صنعت لفظی، نفاق کا علاج انفاق۔ انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ یہ لفظ جب آتی ہے سراسر مجرد سے نفقہ، اس کے معنی کوئی شے ختم ہو گئی، مر گئی، کھپ گئی، صرف ہو گئی۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ اس سے انفاق بنا، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ اگر نفاق کی چھوت لگ گئی ہے تو کیوں لگی ہے؟ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل پر غالب آ گئی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گواہ، لا الہ الا اللہ۔ لہذا اب علاج بالضد، اپوزٹ کے ذریعے سے علاج کرو۔ مال محبوب ہے، نکالو، دو۔ انفاق از دی ٹریٹمنٹ، کیوریٹو ٹریٹمنٹ۔ زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو، نکالو۔ اس سے تمہارے دل میں جو چھوت لگ گئی تھی نفاق کی، میں نے بتایا نا کہ یہ صنعت لفظی نفاق، نفاق بنا ہے نفقن سے، جس کے معنی ہے سرنگ، یا نافقہ، گوہ کا بل جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت۔ جیسے جہاد اور مجاہدہ، قتال اور مقاتلہ، اسی طرح نفاق اور منافقت یا منافقہ، عربی میں منافقہ کہیں گے، منافقت نہیں کہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جان و مال بچا کر رکھنا، اس کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرنے کی توفیق اور نہ جان دینے کے لیے تیار۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اصل میں حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ حب مال ہے۔ اس حب مال کو نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے، نکالو اپنے دلوں سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو ان میں سے، سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن کھڑا ہو، موت سرہانے آ کر کھڑی ہو جائے۔ جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو دنیا سے روانگی ہے، تب کہتا ہے جی سب اللہ کی راہ میں دے دو، مجھے تھوڑی سی اور وقفہ دے دو، میں سب دولت دے دوں گا۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور وہ یہ کہے اس وقت، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ تو مجھے ذرا تھوڑی سی اور مہلت دے دے، فاصدق، تو میں سب صدقہ کر دوں گا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور سن لو اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو جب کہ اس کا وقت آ جائے مؤخر نہیں کرے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اگر مہلت مل گئی تو وہی کچھ کرو گے،
اللہ جانتا ہے، وہ تمہاری گھٹی کے اندر پڑ چکی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ لہذا اب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کے ٹلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ آپ نے دیکھا ان 11 آیات میں طب کی اصطلاح کے مطابق یہ نفاق کا مرض، روگ، فی قلوبہم مرض، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ضعف ایمان اور نفاق میں ڈفرینشیٹنگ لائن کیا ہے؟ نفاق کی پہلی علامت، پہلی سٹیج جھوٹ، جھوٹے بہانے۔ دوسری سٹیج قسمیں کھانا۔ تیسری اور فائنل سٹیج جو بھی اسلامی تحریک کا قائد ہے اس سے دشمنی ہو جانا، اور جو صادقین ہیں جو آگے بڑھ کر جان اور مال کھپا رہے ہیں ان سے نفرت ہو جانا، ان سے دشمنی ہو جانا۔ دس از دی فائنل سٹیج، دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب تو اللہ کی طرف سے نبی کا استغفار بھی رد، اور آخرت میں عذاب الہی کی بدترین صورت، فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جو عداوت جس درجے کی ہو جاتی ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے قولوں میں ہم نے پڑھ لیا۔ علاج کیا ہے؟ دوام ذکر الہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور اگر چھوت لگ جائے تو انفاق، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں اتنا زور دیا جا رہا ہے انفاق پر، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا خرچ کریں؟ فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے ڈالو۔ یہ ہے نفاق کی حقیقت، اور نفاق سے بچاؤ کی شکل، اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفاق سے پاک کرے۔ ایک غلطی مت کیجیے گا، مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا۔ کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ضعف ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ہمت نہیں ہے، نیورستینیا ہے، اعصابی مریض ہے، جو بھی کچھ ہے منافق نہیں۔ منافق کون ہوگا آج کے دور میں؟ جو اللہ کے دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو، اور پھر جب ڈسپلن کے تقاضے آئے اور جب جان اور مال کے خرچ کرنے کے تقاضے آئے تو پیچھے ہٹنا شروع کرے۔ پھر وہ ارتداد، سورہ مائدہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے پسپائی اختیار کی اپنے دین سے تو اللہ تمہیں ہٹا کر اور قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من المنافقین، اے اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کیجو۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنے مال اور جانیں کھپائیں اور خرچ کریں۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اور اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے دیجو، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجو، ہم کہیں ان کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات
اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ اپنی تقریر کے اختتام پر IRF کا بالخصوص اور اہل بمبئی کا بالعموم شکریہ ادا کر دیں۔ واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے، جتنا اہتمام کیا ہے IRF نے میرے لیے، اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہیں، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح کے انہوں نے خرچ کیے ہیں، یہ ویڈیوز جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا، اس میں یقیناً میرے لیے بھی اجر و ثواب رہے گا، یہ میرا صدقہ جاریہ رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی۔ اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے والنٹیئرز جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہیں، ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہر چیز بڑی منظم ہے، تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے۔ مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھنا، آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے، ویسے بھی الوداعی خطاب تھا، میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ 10 دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی۔ میں نے یہاں جو برعکس صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نا امید اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نومید، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک خواہش ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی، میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی رہنمائی، میں تو ایک ذریعہ ہوں۔ جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز ہے، تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو علی، اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے، لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے ذریعے سے، حقائق قرآنی کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے، تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں، اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوذ پہنچے گا، میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ثواب میں سے اجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے، اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا، کھپ جائے گا، اس کا اجر محفوظ ہوگا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء۔ لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا، متوجہ کر دیا، تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان 10 دنوں میں، اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آ گئی ہو، اور آپ اس کو عملاً اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔